عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ نظر اور شرمگاہ کا محافظ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص قوت والا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ روزہ نظر کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر کسی میں نکاح کی استطاعت نہ ہو، یعنی اگر اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی ایسی وسعت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی گھر والوں کے اخراجات کو پورا کر سکے، تو تب تک اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک میں بھی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے اور نظروں کو نیچا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم مرد و خواتین سب کے لیے ہے۔ اس میں غفلت و سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی عورتوں کو اپنی زیب و زینت ظاہر کرنی چاہیے۔ مثلاً زیورات، لباس اور جہلیت کا بناؤ سگار کر کے مردوں کو اپنی طرف قائل اور مائل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی مرد و خواتین کو ایک دوسرے کے ساتھ روابط یا بات چیت یا ملنا ملانا بالکل نہیں رکھنا چاہیے، نہ اسلام میں یہ جائز ہے، بلکہ یہ اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے، اور یہ آنکھوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا، کانوں کا زنا شمار کیا گیا ہے کہ اگر کانوں سے کسی غیر محرم کی باتیں سنے یا زبان سے غیر محرم سے باتیں کرے، اسی طرح آنکھوں سے دیکھے، ہاتھوں سے آگے بڑھے، پاؤں سے چل کے جائے، یہ ساری زنا کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی زنا کی طرف جو لے کے جانے والے راستے ہیں ان راستوں میں نہ پڑو کہ تم اس مقصد کے قریب چلے جاؤ جو زنا کی طرف تمہیں لے جائے، اور یہ حرام ہے اور انتہائی سنگین ہے۔ کہ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ولی جو 60 سال اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور جب وہ اپنے محبت خانے سے باہر آئے اور بازار میں گئے اور ان کی نظر ایک نوشیزہ پر پڑی اور اس نے زنا کر لیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے، اور اللہ کی محبوب ترین جگہ جو اس زمین میں پائی جاتی ہیں وہ مساجد اور مدارس یعنی اللہ کے گھر ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ بازار میں گئے تو انہوں نے زنا کر لیا اور پھر وہ پریشان ہو گئے۔ متقی اور مومن وہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے نفس سے یعنی جھگڑتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے کیا کر لیا ہے۔ تو وہ بیچارہ پریشان ہو کر روٹیاں خریدیں اور وہ نہانے کے لیے ایک یعنی سمندر میں چلا گیا، دریا میں چلا گیا، وہاں جا کے جب نہانے لگے تو ایک مانگنے والا آیا اور اس نے کھانے کو کچھ مانگا، اور اس نے اس کو کہا کہ یہ 2 روٹیاں، میرا تو پہلے دل بڑا پریشان ہے اس گناہ کی وجہ سے، آپ لے جائیں اور جا کے کھا لیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے عزرائیل علیہ السلام، اس میرے بندے کی روح کو اس کے باہر نکلنے سے پہلے قبض کر لیا جائے۔ چنانچہ روح قبض ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی تیری 60 سال کی عبادت پر تیرے ایک لمحے کی لذت یعنی زنا نے ضائع کر دیا ہے اور پانی پھیر دیا ہے، اور اس عبادت کو ضائع کرنے کی وجہ سے تو جہنمی لوگوں میں سے ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ صدقہ بہت محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یعنی ان کا وزن کیا، ایک پلڑے میں زنا رکھا، دوسرے پلڑے میں جو ہے نا وہ عبادت رکھی، تو عبادت جو ہے نا وہ ہلکی پڑ گئی اور زنا جھک گیا۔ اتنا سنگین جرم ہے زنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک لمحے کے زنا نے تیری ساری زندگی کی عبادت کو ضائع کر دیا ہے۔ لیکن جو اس بندے نے صدقہ کیا تھا، اس صدقے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو یہ ساری صورتیں، یہ غیر محرم عورتوں سے باتیں کرنا، یہ ملنا ملانا، یہ سارا کچھ یہ زنا کے زمرہ میں ہی
آتا ہے، مگر آج کل تو صورتحال بڑی خراب ہو چکی ہے۔ عورتیں نیم عریاں لباس پہن کر بے پردہ ہو کر بازاروں، منڈیوں اور مارکیٹوں میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، جو قطعاً ممنوع اور حرام ہے۔ بعض حضرات تو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ انہوں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، اور بعض خواتین بھی روزہ سے یہ کہہ کر جان چھڑاتی ہیں کہ انہوں نے خریداری کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي